السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال سبحانہ وتعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ وقال سبحانہ وتعالی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی الصوم لی وانا اجزی بی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے اس رب کریم کا شکر احسان ہے جس نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع فرمایا۔ آپ بھی دعا فرمائیں، میں بھی دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، چند روز کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ کون اللہ کا بندہ ایسا ہوگا جو اس مہینے کی عظمت و برکت سے واقف نہ ہو؟ نہ معلوم کیا کیا رحمتیں اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر اپنے بندوں پر برساتے ہیں۔ ایسی رحمتیں برساتے ہیں کہ میں اور آپ ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ رمضان المبارک کے بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن سے الحمدللہ سبھی لوگ واقف ہوتے ہیں۔ جس طرح سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے اندر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت روزہ رکھتی ہے۔ اور جیسے لوگوں کو معلوم ہے کہ اس مہینے کے اندر تراویح بھی پڑھی جاتی ہیں، الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت اس کے اندر بھی شریک ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک موقع پر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر سارے انسانوں کو پیدا کرنے کی مقصد بتلایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا کہ میں نے تمام انسان کو، تمام جنات کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ میری عبادت کریں۔ بہت سے لوگ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، اگر انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہی تھا، فرشتے اس کے لیے کافی تھے، انسانوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا، اس موقع پر فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایک ایسے انسان کو بنانے جا رہے ہیں جو دنیا کے اندر فساد مچائے گا، خوریزی کرے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جواب میں کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بات صاف کرتا چلوں، فرشتوں نے یہ جملہ اعتراضاً نہیں کہا تھا، لیکن آج اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہی تھا، فرشتے اس کے لیے کافی تھے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت کا تعلق اور ان کی عبادت کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ جس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم کر دیا، ان کے مزاج میں، ان کے طبیعت میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف کام کر سکیں۔
اور اگر فرشتوں کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے، اگر وہ یہ چاہیں کہ ہم عبادت نہ کریں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ عبادت چھوڑ دیں اپنی مرضی سے، ان کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے عبادت چھوڑ دیں۔ نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ انہیں پیاس لگتی ہے، نہ ان کے اندر شہوانی تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ اب اگر فرشتے گناہ نہیں کرتے تو اس کے اندر ان کا کمال نہیں، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عبادت پر کوئی اجر و ثواب نہیں رکھا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں، ایک نابینا شخص ہے جس کی وجہ سے اس نے ساری عمر بدنگاہی نہیں کی، اور جس کی وجہ سے اس نے ساری عمر ٹی وی نہیں دیکھا، جس کی وجہ سے ساری عمر اس نے کبھی فلم نہیں دیکھی، تو اس اللہ کے بندے کا ان گناہوں سے بچنے میں کیا کمال نظر آیا؟ اس کے مقابلے میں دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے آنکھیں دیں، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بدنگاہی کرے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ فلم دیکھے، ٹیلی ویژن دیکھے، غیر عورتوں پر نظر ڈالے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے وہ یہ عمل نہیں کرتا۔ بظاہر دونوں کا عمل ایک ہے، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلا بندہ بھی جو نابینا تھا وہ بھی گناہ سے بچا، اور جسے اللہ تبارک و تعالی نے آنکھیں دی تھی وہ بھی گناہ سے بچا، لیکن دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلے کے بچنے میں کوئی کمال نہیں، دوسرے کے بچنے میں کمال ہے۔ اسی طرح اگر فرشتے کھانا نہ کھائیں تو اس میں ان کے نہ کھانے میں کوئی کمال کی بات نہیں، کیونکہ ان کو بھوک ہی نہیں لگتی، وہ پیاس محسوس نہیں کرتے۔ لیکن حضرت انسان کو ان تمام اوصاف کے ساتھ پیدا کیا گیا، اس اللہ کے بندے کو بھوک بھی لگتی ہے۔ اب اگر یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتا تو یہ کمال کی بات ہے۔ انسان کے اندر جس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس کی سلوٹوں میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں ایسی مخلوق پیدا کروں گا جس کو بھوک بھی لگے گی، جو پیاس بھی محسوس کرے گی، جس کے اندر شہوانی تقاضے پیدا ہوں گے، اور جس کے اندر گناہ کرنے کے داعیے بھی ہوں گے۔ لیکن جب گناہ کرنے کا داعیہ اس کے دل میں پیدا ہوگا اور اس موقع پر وہ مجھے یاد کرے گا، اس یاد کرنے کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے گا۔ اس کا یہ بچنا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میرا یہاں بڑی قیمت والا ہے، اس کے عوض میں میں نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کی صفت عرضها السماوات والارض ہے۔ میں اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تو بہت بار سنا ہوگا کہ جس موقع پر زلیخا نے ان کو گناہ کی دعوت دی تھی، اگر اس موقع پر ان کے اندر فرشتے کی طرح گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس موقع پر یوسف علیہ السلام کے اندر فرشتے کی طرح ان کے پاس سے گناہ کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا، اس موقع پر اگر وہ گناہ سے بچتے تو اس میں کمال کی بات نہیں ہوتی۔ کمال تو اسی کے اندر ہے کہ کھلم کھلا دعوت دی جا رہی ہے، وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیے گئے، اور کھلم کھلا گناہ کی دعوت دی گئی، ماحول بھی موجود ہے، حالات بھی سازگار ہیں، لیکن وہ اللہ کا بندہ اپنے دامن کو بچاتا ہے اور کہتا ہے قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میرے بزرگوں یہی وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا تھا، یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب ہمارے اور آپ کی تخلیق کا مقصد عبادت رکھا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب انسان دنیا میں آئے تو صبح سے لے کر شام تک اللہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، میں نے مؤمنین سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، اور بأن لهم الجنہ، اور اس کا عوض میں نے انہیں جنت دی ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے خلاف یہ فیصلہ کر دیتے ہیں، خلاف تو نہیں کہنا چاہیے، ہمارے اور آپ کے حق میں یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ تم دنیا کے اندر جاؤ گے، تمہیں کھانا نہیں ہے، تم پانی نہیں پی سکتے،
تم صبح و شام عبادت کرو گے، تم ہر وقت سجدے میں پڑے رہو گے، کیونکہ ہماری جانیں بکی ہوئی ہیں، ہمارا یہ بکا ہوا مال ہے جو میں اور آپ جانیں لے کر بیٹھے ہیں، یہ میرے اور آپ کی جانیں نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے خرید لی ہیں۔ اب اگر وہ یہ فیصلہ کرتا کہ دنیا میں تمہیں عبادت کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، تب بھی یہ اس کے انصاف کے خلاف نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جائیں ایسے خریدار پر جس نے ہماری جانوں کو خریدا، جس نے ہمارے مالوں کو خریدا اور اس کے بعد ہماری جانیں ہمیں لوٹا دیں، ہمارے مال ہمیں لوٹا دیے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا تم دنیا کے اندر جانا، تمہیں کھانا بھی کھانا ہے، تم پانی بھی پینا، اور تم دنیا کے اندر کاروبار بھی کرنا، لیکن 5 وقت کی نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھتے رہنا، اور اگر زندگی میں ایک مرتبہ موقع ملے اور تمہارے پاس اتنا مال ہو جائے تو ایک مرتبہ حج بھی کر لینا۔ میرے عزیزو، یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان کریمی ہے۔ بکا ہوا مال پہ بکا ہوا مال تو جب چلا جاتا ہے، جب مال بک جاتا ہے تو مالک کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اب وہ اس کی مرضی ہے وہ اس کو کیسے ہی استعمال کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کی یہ شان کریمی ہے کہ اس نے مال خریدنے کے بعد مجھے اور آپ کو یہ کہا کہ تم دنیا کے کاروبار بھی کرنا، تم سب کام کرنا، لیکن میں نے تمہیں چند عبادتیں بتائی ہیں، بس ان کو انجام دے لینا۔ اللہ تبارک و تعالی جانتے تھے کہ جب میں انہیں اس چیز کی اجازت دوں گا تو جائز کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ، یہ انسان، یہ میرے بندے دنیا کے کاروبار میں لگ جائیں گے، رفتہ رفتہ ان کے دلوں پر غفلت کے پردے پڑ جائیں گے، ان کے دل زنگ آلود ہو جائیں گے۔ انہی زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ موقع رکھے ہیں، جس میں سے ایک موقع رمضان المبارک کا ہے۔ میرے عزیزو، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ میں نے اور آپ نے 11 سال کے 11 مہینے تجارت کی، سال کے 11 مہینے رضاعت کی، سال کے 11 مہینے مزدوری کی، اور سال کے 11 مہینے ہم نے دنیا کے کاروبار کیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہمارے دلوں پر غفلت کے پردے پڑ گئے، ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے۔ اب ایک مہینہ آنے والا ہے، میں اور آپ اپنے مقصد حقیقی کی جانب لوٹیں، جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا تھا۔ وہ مقصد میں نے شروع میں بیان کیا، الا لیعبدون، کہ مجھے اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ اب رمضان مبارک آنے والا ہے، میں نے اور آپ نے 11 مہینے گناہ کر کے اپنے آپ کو سڑا لیا، لیکن یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، میں اور آپ اس کے اندر اپنے ان گناہوں کی بخشش کرا لیں۔ میرے بزرگوں، خالص اس کام سے کام نہیں چلے گا کہ میں اور آپ رمضان المبارک کے اندر روزے رکھ لیں یا رمضان المبارک کے اندر صرف تراویح پڑھ لیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ مجھے اور آپ کو یہ بات طے کرنی ہے اور اپنے گھر پر جا کر معمول بنائیں اور سوچیں، اپنا شیڈیول اس طرح بنائیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ عبادت کے لیے خالی کر لیں، اور یہ سوچیں رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، میں اور آپ کس طرح اپنے کاموں کو، کن کن کاموں کو ایک مہینے کے لیے ٹال سکتے ہیں اور کن کن کاموں کو ایک مہینے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں اور کن کن کاموں کو ایک مہینے کے لیے مؤخر کر سکتے ہیں، ان کو مؤخر کر دیں، اور مؤخر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں وقت گزاریں۔ میں اور آپ بہت شوق سے روزہ رکھتے ہیں، جب روزہ رکھتے ہیں، روزہ نام ہے کھانے سے بچنے کا، اور روزہ نام ہے پانی سے بچنے کا، اور روزہ نام ہے نفسانی خواہشات کی تکمیل سے بچنے کا۔ ان تینوں چیزوں کا تعلق حلال چیزوں سے ہے۔ میں اور آپ حلال چیز سے تو بچتے ہیں، لیکن روزے کے اندر حرام سے نہیں بچتے۔ میں اور آپ روزے سے پہلے جھوٹ بول رہے تھے، ہم سے روزے کے اندر جھوٹ نہیں چھوٹتا۔ ہم اور آپ رمضان المبارک سے پہلے بدنگاہی کرتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت میں ہم سے بدنگاہی نہیں چھوٹتی۔ ہم رمضان المبارک سے پہلے غلط دیکھتے تھے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے اندر اور روزے کے اندر ہمارا یہی حال ہوتا ہے، ہم لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، ہم لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم بدنگاہی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا
ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اللہ کا بندہ روزہ رکھے گا اور وہ اپنے روزے کے اندر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو مجھے اس کے روزے کی فکر نہیں ہے۔ دوسری اور آخری بات مجھے آپ سے یاد کرنی تھی کہ 3 طرح کی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کاروبار مکمل حلال کا ہوتا ہے، جن کا کاروبار مکمل حلال کا ہے، بہت مبارک۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کاروبار حلال کا تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر حرام کا شائبہ ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کاروبار مکمل حرام کا ہوتا ہے۔ جو لوگ دوسری قسم کے ہیں وہ ہر حال میں یہ کوشش کریں کہ رمضان المبارک سے پہلے اپنے مال کو پاک کر لیں اور رمضان المبارک کے اندر ایک لقمہ بھی ایک سے نہ لے کر جائیں جس میں حرام کا شائبہ ملا ہوا ہو۔ اور تیسرے قسم کے لوگ سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا وہ حلال روزی کا انتظام کریں، ان کے لیے بھی ایک طریقہ ہے۔ میں ان سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، چاہے وہ کسی سے قرضہ لے لیں۔ میرے بزرگوں، ہمیں کیا ہو گیا؟ ہماری روزی مکمل حرام کی، ہم حرام سے افطار کرتے ہیں اور حرام سے سحری کھاتے ہیں، تو ہمارے روزے میں نورانیت کہاں باقی رہے گی؟ ہمارا روزہ ہمیں برائیوں سے کہاں بچا سکے گا؟ میرے عزیزوں، اس بات پر خاص دھیان دیجیے گا کہ ایک بھی لقمہ حرام کا نہ جائے، چاہے قرض لینے کی نوبت آ جائے، اور یہ عہد کر لے کہ انشاءاللہ میں بالکل حلال کا کھاؤں گا اور اپنے بچوں کو حلال کا کھلاؤں گا۔ آپ سے آخری بات کہتا ہوں، پھر آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ شب برات کا موقع رمضان المبارک سے 15 دن پہلے کیوں رکھا؟ یہ عید کے بعد بھی آ سکتی تھی، یہ بقرہ عید کے بعد بھی آ سکتی تھی، یہ ربیع الاول کے فوراً بعد آ سکتی تھی، لیکن نہیں، اس کے اندر اللہ نے مصلحت رکھی ہے۔ دنیا کا دستور ہے، جب کسی بڑے بادشاہ کا دربار لگتا ہے اور جب دنیا کے لوگ اس کے دربار میں جاتے ہیں، گندی حالت میں نہیں جاتے، گندے کپڑوں میں نہیں جاتے، شاندار کپڑے پہنتے ہیں، نہانے کا انتظام کرتے ہیں، صابن کا استعمال کرتے ہیں، خوشبو کا لگانے کا استعمال کرتے ہیں، طرح طرح کے پرفیوم لگاتے ہیں، پھر اس اللہ کے بندے کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بھی یہ بتلانا چاہتا ہے کہ چند دنوں کے بعد میرا رمضان المبارک کی شکل میں ایک دربار لگنے والا ہے، میں نے تمہیں اس سے پہلے رات دے دی، اس رات کے اندر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لو تاکہ تم اس دربار میں آنے سے پہلے اپنے گناہوں کو معاف کرا لو اور ساتھ ہی ساتھ بالکل صاف ستھرے ہو کر اس دربار کے اندر داخل ہو۔ شاید کہ میرے بڑے بھائی تشریف لا چکے ہیں، انہی چند کلمات پر آپ سے رخصت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کو حقیقی رمضان بنا دیں، اس رمضان کو حقیقی رمضان بنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو بات کہی گئیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔